अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरह हिजर पारा नंबर 14 का रुकू नंबर 2 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। वलक़द और यकीनन बिलाशुबा, जअलना हमने बनाए, फ़िस्समाइ आसमान में, बुरूजन बुर्ज, वज़य्यन्नाहा और ज़ीनत दी हमने उसको, लिन्नाज़िरीन देखने वालों के लिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं आसमान में हमने बुर्ज बनाए। बुरूज बुर्ज की जमा है और उसके मानी है ज़हूर होना, ज़ाहिर होना और दूर से नज़र आ जाना, नुमायाँ होना। इसी तरह तबरज है जो औरत के इजहार ज़ीनत के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ आसमान के सितारों को बुर्ज कहा गया है क्योंकि वो भी बुलंद और ज़ाहिर होते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, मुजाहिद और कतादा से यही तफसीर मनकूल है। बाज़ लोग कहते हैं कि बुरूज से मुराद सितारे हैं, यानी शम्स, कमर और दीगर सैयारे और सितारे हैं, उनकी जो मंजिलें मुकर्रर हैं उसको कहा जाता है। और तादाद में ये 12 हैं, 12 बुर्ज हैं जिनके नाम इस तरह से बयान किए जाते हैं: हमल, सौर, जौज़ा, सरतान, असद, सुंबला, मीज़ान, अक़रब, कौस, जद्दी, दिलो, हौत। अरब इन सैयारों की मंजिलों और इनके ज़रिए से मौसम का हाल मालूम किया करते थे, यानी मौसम का अंदाज़ा लगाया करते थे। यकीनी तौर पर हाल तो अल्लाह को मालूम होता है ना, तो एक अंदाज़ा लगाया करते थे इसका, जैसे कि आज भी इस तरह मालूमात हासिल की जाती है मौसम के बारे में, तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन जैसा कि जाहलों में रवाज है कि इससे लोगों की किस्मतें मालूम की जाती हैं, जैसे आज भी सितारों के ज़रिए से किस्मत का हाल मालूम किया जाता है। अखबारों में एक अलग से एक सफ़ा मुकर्रर है जहाँ पे ये सारा सितारों का हाल लिखा होता है, तो इस तरह की बातें गलत हैं। किस्मत का हाल नहीं मालूम होता सितारों से, तो ये तो एक सितारे हैं ना, ज़ीनत हैं, सजावट है आसमान की, और इससे किस्मत का हाल नहीं मालूम किया जाता। सिर्फ ये सितारे हैं, रोशन हैं, बुर्ज हैं, दूर से नज़र आने वाले, दूर से नुमायाँ और ज़ाहिर होने वाले, और इसमें अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी भी ज़ाहिर होती है ना, लेकिन इससे किस्मत का हाल नहीं मालूम किया जा सकता। ये सारी बातें गलत हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं हमने इसे देखने वालों के लिए सजा दिया। किसको? आसमान को अल्लाह ताला ने देखने वालों के लिए, यानी अपनी मखलूक़ात के लिए सजा दिया। जो सितारे हैं वो आसमान की ज़ीनत हैं, सजावट हैं। सितारों के बगैर आसमान खूबसूरत नहीं है। जब रात की तारीकी हो तो कभी देखें, गौर करें कि आसमान पे जब सितारे चमकते हैं तो किस कदर खूबसूरती का मंजर पेश करते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला की कुदरत वाज़ेह होती है। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हमने महफूज रखा इसको हर एक शैतान मरदूद से। रजम मरजूम के मानी में है। रजम का मानी होता है संसार करना, पत्थर मारना। शैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि जब ये आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आसमान से शहाब साकिब यानी सितारे टूट कर गिरते हैं, यानी शयातीन को मार कर भगाया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने आसमानों की हिफाजत फरमाई है हर शैतान रजीम यानी शैतान मरदूद से, क्योंकि ये शैतान को मार कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। इल्ला मन इस्तरक समअ फअतबअहु शिहाबुम मुबीन, हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे एक अंगारा दहकता हुआ लगता है, वाज़े या खुला। इसका मतलब ये है कि शयातीन आसमानों पर बातें सुनने के लिए जाते हैं जिन पर शहाब साकिब टूट कर गिरते हैं। इन शहाब साकिब के गिरने की वजह से कुछ तो जलकर मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और ऊपर की बातें सुन आते हैं। हदीस मुबारका में इस आयत की तफसीर इस तरह से आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला आसमान पर कोई फ़ैसला सादर फरमाते हैं तो फरिश्ते उसे सुनकर अपने पर या बाजू फड़फड़ाते हैं, गोया वो किसी चट्टान पर जंजीर की आवाज़ है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से अल्लाह का खौफ दूर होता है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा? वो कहते हैं, उसने जो कहा हक़ कहा, वो बहुत बुलंद और बड़ा है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو فیصلہ اوپر سے نیچے یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے، تو اس موقع پر شیاطین چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھا کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ ہجر۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ وَالْأَرْضَ اور زمین، مَدَدْنَاهَا ہم نے اس کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے رکھ دیے، فِيهَا اس میں، رَوَاسِيَ پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگا دیے، فِيهَا اس میں، من کل شیء موزون ہر ایک چیز ایک مقررہ مقدار کے ساتھ، ایک موزوں مقدار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے۔ زمین جب ہلنے لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اب وہ ہلتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں ہر چیز موزوں مقدار سے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، کوئی بھی چیز اپنے مقرر کیے ہوئے اندازے سے تھوڑی زیادہ نہیں ہو سکتی، بڑھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی چیز اس طرح بڑھنے بھی لگے نا تو سارا نظام خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اندازے سے کوئی چیز نہیں بڑھتی۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کیا ہے، بارش کا، پانی کا، خوراک کا، مخلوقات کا، ہر چیز کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے۔ وَجَعَلْنَا اور بنائے لَكُمْ تمہارے لیے فِيهَا اس میں مَعَایِشَ روزیاں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ اور نہیں تم انہیں رزق دینے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ساری مخلوقات کی روزیاں ہم نے مقرر کر دی، اس میں رکھ دیں، اور تم کسی کو بھی رزق نہیں دینے والے، سب کو رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کے لیے تمام بلکہ مخلوقات کے لیے معیشت، گزران اور بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کر دیے ہیں، جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی بھی چیز، إِلَّا مگر، عِندَنَا ہمارے پاس، خَزَائِنُهُ اس کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ اور نہیں ہم اس کو اتارتے، إِلَّا مگر، بِقَدَرٍ معلوم ایک معلوم اندازے کے ساتھ، ایک مقرر کیے ہوئے اندازے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز ہے نا ہمارے پاس تھوڑی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور معیشت کے تحت وقتاً فوقتاً اتارتے رہتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہواؤں کو، لقحہ اصل میں حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں، یہاں پر ہواؤں کو بوجھل کہا گیا، حاملہ کہا گیا، کیونکہ انہوں نے پانی اپنے اوپر اٹھایا ہوتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے وہ پلایا تمہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور نہیں تم اس کو ذخیرہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پانی اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ رکھنے پر قادر نہیں ہو، یہ ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ کرتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ چشموں اور کنووں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ یقیناً ہم ہی، نُحْيِی ہم زندگی دیتے ہیں، وَنُمِیتُ اور ہم مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یقیناً وارث ہے ہر چیز کا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت کسی نے ساتھ نہیں لے کے جانی، سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی یقیناً اس کا وارث ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔
یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان کو اکٹھا کرے گا۔ إِنَّهُ، بے شک وہ حکیم علیم، بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی، چاہے وہ مٹی میں مل گئے، مر کے مٹی میں مل کے ذرہ ذرہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو زندہ کر کے اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اس سارے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں بتایا کہ وہ برج کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں، اور شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے موضوع، مقدار اور تعداد اور اندازے کے مطابق ٹھہرا دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری مخلوقات کی روزیاں بھی مقرر کر دیں، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اندازے سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک موضوع مقدار سے اسے نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس کو نازل فرماتے ہیں آسمان سے، کیسے وہ تمہیں سیراب کرتا ہے، پھر کیسے اس پانی کو ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے جس کو انسان ذخیرہ کرنے پہ قادر نہیں تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں زندہ کرتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں، پھر تمہیں مارتے ہیں۔ ان ساری زمین کی نعمتوں کا، چیزوں کا وارث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان سب کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں۔ اینڈ پہ یہ بات کیوں بتائی گئی اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں بتانے کے بعد؟ دراصل ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقدیر و اندازہ کا قانون عالمگیر قانون ہے، جس سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار اعمال کی جزا کے لیے لوگوں کو اپنے حضور جمع کرے گا، کیونکہ تمام باتوں کی طرح اس بات کے لیے بھی اس نے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ وہ حکیم و علیم ہے، اور جب وہ حکیم ہے تو ممکن نہیں کہ اس نے انسان کے اعمال کے لیے کوئی اندازہ نہ ٹھہرایا ہو، اور وہ علیم ہے تو ممکن نہیں کہ انسان کے اعمال اس کی نظر سے پوشیدہ ہوں۔